وہ اب آہستہ آہستہ کمرے کی جانب بڑھی، مگر کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ اسٹور میں ہوگا، رخسار سرگوشی میں بولی۔ اب ان چاروں کا رخ اسٹور میں تھا، مگر وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ انہوں نے پورا گھر چھان لیا، مگر انہیں وہ آدمی نہیں ملا۔ میں یقین سے بول سکتی ہوں اس نے ہمیں آتا دیکھ لیا تھا اور وہ سین سے کود گیا۔ شفق کی بات پر وہ تینوں ہی متفق تھی کہ وہ آدمی ان کو دیکھ کر بھاگ نکلا۔ بس اب بہت ہوشیاری سے ہمیں رہنا ہوگا، خاص کر رات ہوتے ہوئے۔ ہمیں اپنا یہ کمرے کا دروازہ لاک رکھنا ہے۔ کنزا بولی، باقی تو یہاں کوئی ہیرے جوہرات نہیں جو ہمیں ڈر ہو، وہ لے اڑے گا۔ رخسار کی بات پر کنزا اسے گور کر بولی، کل اتوار تھا اور فیکٹری کی چھٹی تھی۔ وہ چاروں رات دیر کے خوش گپوں میں لگی رہی کہ اچانک کنزا کو بھوک لگنے لگی۔ کچھ کھانے کو ہے یار، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کنزا کے کہتے ہی شفق کی بھی بھوک جاگ گئی۔ رکو میں چپس بنا کر لاتی ہوں۔ زیبا اٹھتے ہوئے بورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ بورچی خانے میں ابھی اسے کھڑے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اسے سین سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ آواز شفق اور کنزا کی معلوم ہو رہی تھی۔ اف، کتنی بدتونی ہیں یہ دونوں۔ ایسا کرتی ہوں سب کی چائے بنا لیتی ہوں۔ شفق، کنزا تم لوگ پیو گی چائے؟ وہ زور سے آواز دیتے ہوئے بولی۔ اس کے آواز دیتے ہی باہر خاموشی سی چھا گئی۔ جواب تو دینا نہیں ہے۔ وہ ٹرے میں چائے کے کپ اور چپس کی پلیٹ رکھتے ہوئے بڑبڑائی اور ٹرے لے کر باہر آئی تو صحن میں دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، شاید اندر چلی گئی۔ وہ ٹرے ہاتھ میں پکڑی اندر آ گئی۔ تم لوگوں کو جواب دینا منع ہے کیا؟ وہ کنزا اور شفق کو گھورتی ہوئی نیچے ٹرے رکھتی ہوئی بولی۔ تم نے ہم سے بات کب کی جو ہم جواب دیتے؟ کنزا اور شفق حیرانگی سے بولی۔ ابھی تم دونوں جو صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ زیبا بولی، کیا ہو گیا زیبا؟ یہ دونوں تو باہر گئی ہی نہیں، تم کو وہم ہوا ہے۔ رخسار کی بات پر زیبا پریشان ہو گئی۔ یار ہو سکے برابر سے آوازیں آتی ہوں۔ رخسار اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر اسے مطمئن کرتے ہوئے بولی، کیا پتا تمہارے خود کے کان بج رہے ہوں۔ شفق شرارت سے بولی، اب چھوڑو اس بات کو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ کنزا چائے پیتی ہوئی بولی۔ زیبا بھی گہرا سانس بھر کر ان لوگوں کے ساتھ باتوں میں لگ گئی، مگر اس کے دماغ میں یہ بات اٹک گئی تھی کہ جب کنزا شفق نہ تھی تو پھر آنے والی آواز کس کی تھی؟ رات کے کسی پہر عجیب سی آواز پر شفق کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پاس رکھے سیل فون میں وقت دیکھا اور رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ آواز کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی زور زور سے رو رہا ہے۔ رخسار اٹھو، شفق برابر لیٹی رخسار کو ہلکے سے ہلاتی ہوئی بولی، کیا ہوا؟ وہ نیند میں آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یار عجیب سی آواز آ رہی ہے باہر سے۔ شفق کھڑکی کی جانب اشارہ کرتی ہوئی بولی، یار آنے دو، تم کو کیا مسئلہ ہے؟ سو جاؤ پلیز۔ رخسار دوبارہ لیٹتے ہوئے بولی، مگر رونے کی آوازیں اس قدر تیز تھی کہ رخسار بھی گھبرا کر دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دونوں اٹھ کر کھڑکی تک آئی۔ چاروں طرف پھیلا سناٹا ماحول پر عجیب سی وحشت قائم کر رہا تھا۔ سامنے دیکھو کوئی کھڑا ہے، شفق رخسار سے سرگوشی میں بولی۔ اس کے کہنے پر رخسار سیاہ اندھیرے میں غور غور سے دیکھنے لگی تو اسے سامنے قبرستان میں قبر کے پاس کوئی آدمی کھڑا نظر آیا جو زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کا کوئی قریبی عزیز لگتا ہے، مگر رات کے اس پہر کون قبرستان میں آ کر اس طرح روتا ہے؟ رخسار اس کے اس طرح سے رونے پر جرجری لیتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ دونوں وہاں کھڑی دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس آدمی نے پلٹ کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ان کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں گھبرا کر کھڑکی کے پاس سے ہٹتی، وہ آدمی اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے اس طرح سے غائب ہونے پر وہ دونوں خوفزدہ سی ہو کر تیزی سے کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ وہ دونوں کھڑکی سے ہٹ کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، مگر خوف سے ان کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ رخسار وہ غائب ہو گیا۔ شفق پھنسی پھنسی سی آواز میں بولی، ہاں تم کو ہی شوق ہو رہا تھا باہر جھانکنے کا، رات کے اس وقت قبرستان میں جھانکو گی تو یہی ہوگا۔ رخسار اس سے غصے سے بولی، میں ہاتھ پکڑ کے تم کو کھڑکی تک لے کر تو نہیں گئی تھی، تم خود ہی گئی تھی۔ شفق خفگی سے بولی۔ اس کے بولنے پر رخسار چپ سی ہو گئی کہ اس کی غلطی تو نہ تھی، وہ فضول میں اس پر خفا ہو رہی ہے۔ سوری یار، بس میں ڈر کر غصہ ہو گئی۔ رخسار اس کا ہاتھ تھام کے پیار سے بولی، کوئی بات نہیں۔ شفق کے پیار سے کہنے پر وہ مسکراتی، مگر وہ پوری رات انہوں نے خوف میں جا کر گزار دی۔
انہیں وہاں رہتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ میں آج کام پر نہیں جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ صبح کنزا بستر پر لیٹے لیٹے بولی۔ اسے کافی حرارت محسوس ہو رہی تھی، پوری رات وہ بے چین رہی تھی۔ اب صبح اس کی کام پر جانے کی ہمت نہ تھی، وہ تینوں کام پر چلی گئی۔ شام تک اس کا بخار ہلکا ہوا تو وہ کھڑی ہوئی۔ ابھی وہ چائے بنا کر اندر کمرے میں آئی ہی تھی کہ باہر سے آنے والی چیخ پر کنزا لرز سی گئی۔ وہ تیزی سے کھڑکی تک آئی۔ بچا مجھے، زیبا کی آواز پر کنزا کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گرا۔ اسے یہ آواز قبرستان کی جانب سے سنائی دی تھی۔ یا اللہ میری بہن کی خیر کرنا۔ وہ باہر دروازے کی جانب بڑھی اور اندھا دھند قبرستان کی جانب بھاگی۔ زیبا کی چیخنے کی آواز پر وہ بالکل بدحواس ہو کر اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ زیبا کہاں ہو تم؟ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ ایک دم خاموشی سی چھا گئی تھی پورے قبرستان میں۔ اب صرف کنزا کی آواز گونج رہی تھی۔ زیبا کہاں ہو؟ وہ روتی ہوئی اسے تلاش کر رہی تھی کہ اس کا پیر زور سے کسی چیز سے ٹکرایا جس پر وہ منہ کے بل گری۔ وہ ایک کھلی قبر تھی جس کے پاس جا کر گری تھی۔ اگلے لمحے اسے لگا اس کا دل خوف سے بند ہو جائے گا۔ قبر میں لیٹا مردہ اس کو آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ وہ میرا گھر ہے۔ مردے کے لب دھیرے سے ہلے۔ کنزا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا لگا۔ اگلے لمحے اسے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا محسوس ہوا۔ شکر ہے تم کو ہوش تو آیا۔ کنزا کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر رخسار سکون بھرا سانس لیتی ہوئی بولی۔ وہ تینوں فکر مندی سے اس کے گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم فیکٹری سے جب واپس آئے تو آپ کو قبرستان کے پاس بے ہوش پایا تھا، زیبا نے اسے بتایا۔ زیبا تم قبرستان میں مجھے آواز دے رہی تھی اور وہ قبر کھلی ہوئی تھی۔ اس میں مردہ وہ بے ربط لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے گھبرائی ہوئی بولی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فیکٹری میں تھی، تم کو آواز کیوں دوں گی؟ اور دوسری بات وہاں کوئی قبر نہیں کھلی تھی۔ لگتا ہے بخار تمہارے سر چڑھ گیا ہے جو تم قبرستان میں پہنچ گئی تھی۔ زیبا اس کی بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے بولی، مگر شفق اور رخسار کنزا کی بات پر کھٹک سی گئی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ کنزا نے جو بولا وہ غلط نہیں بولا تھا۔ کنزا کی بات پر مجھے پورا یقین ہے۔ رات کنزا کے سونے کے بعد رخسار بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زیبا اس کی بات پر بولی، کیوں نہیں ہو سکتا زیبا؟ ابھی میں نے اور شفق نے بھی کچھ دن پہلے کچھ ایسا ہی دیکھا تھا۔ وہ دونوں اسے قبرستان میں کھڑے شخص کا بتانے لگے جو انہوں نے دیکھا تھا۔ رخسار کی بات پر زیبا چپ سی ہو گئی، کن سوچوں میں پڑ گئی۔ اسے خاموش دیکھ کر شفق بولی، کچھ نہیں، بس یہی کہ محسوس میں نے بھی بہت کچھ کیا ہے کہ کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، مگر کیا کریں، یہاں رہنا بھی مجبوری ہے جب تک کوئی دوسرا گھر نہیں مل جاتا۔ زیبا کی بات پر وہ دونوں اسبات میں سر ہلانے لگی۔ دوسرے دن وہ لوگ فیکٹری سے واپسی میں گھر کی کچھ ضروری چیزوں کی خریداری کرتی ہوئی آئی تھی۔ زیبا گھر آ کر وہ سامان اسٹور روم میں رکھنے کے لیے چلی گئی تھی کیونکہ وہ لوگ سامان وہی رکھتی تھی۔ ابھی الماری کھولی ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی ہے کمرے میں۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ سر جھٹک کر الماری میں کچھ تلاش کرنے لگی کہ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ زیبا نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی، ہو سکے میرا وہم ہو۔ وہ خود کو تسلی دے کر سامان الماری میں رکھ ہی رہی تھی کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ زیبا اپنی جگہ خوف سے ساکت ہو گئی۔ یہ میرا گھر ہے، تم لوگ چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ مردانہ آواز میں کافی تکلیف محسوس ہوئی جس پر اس کا دل لرز سا گیا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اسٹور روم سے باہر آ گئی کہ سامنے سے آتی کنزا سے ٹکرا گئی۔ کیا ہو گیا؟ کنزا جھنجھلا کر بولی۔ وہ اندر کوئی ہے؟ وہ اسٹور روم کی جانب دیکھتے ہوئے ہکلاتی ہوئی بولی۔ اس کے کہنے پر کنزا اندر جا کر دیکھنے لگی۔ کوئی بھی نہیں ہے زیبا، کنزا باہر آتی ہوئی بولی، جس پر زیبا مزید خوفزدہ سی ہو گئی۔ نیدا تم ذکر کر رہی تھی نا تمہاری طرف کوئی کرائے کا گھر ہے؟ شفق اس سے پوچھنے لگی۔ نیدا ان کے ساتھ گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتی تھی اور اس نے کچھ دن پہلے ہی کرائے کے گھر کا ذکر کیا تھا۔ اگر مناسب کرایہ ہو تو تم بات کرنا۔ اس کے ساتھ کھڑی زیبا نیدا سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر کے بتاتی ہوں۔ زیبا کی بات پر نیدا بولی۔ وہ لوگ خود بھی چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد وہ لوگ وہ گھر چھوڑ دیں۔ دن تو گزر ہی جاتا تھا فیکٹری میں،
مگر رات گزارنا اب کسی عذاب سے کم نہ لگتا تھا۔